پیش خدمت ہے کہانی چالاک عمرو عیار۔ عمرو عیار نیند سے جاگا تو اس نے ایک طویل انگڑائی لیتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ آنکھیں کھولتے ہی اس کی نظریں سامنے درخت پر پڑیں تو وہ بری طرح سے چونک اٹھا۔ ارے میرا گھوڑا کہاں گیا؟ میرا گھوڑا، میں نے اسے یہیں تو باندھا تھا، عمرو نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ سردار امیر حمزہ کا ایک ضروری پیغام لے کر ملک شام جا رہا تھا۔ سردار امیر حمزہ نے اسے شاہی ایلچی کے طور پر ملک شام کے بادشاہ کے پاس بھیجا تھا۔ راستہ چونکہ بہت طویل تھا اور عمرو کو راستے میں ہی دیر ہو گئی تھی اور رات سر پر آ گئی تھی، اس لیے عمرو عیار آرام کرنے کے لیے ایک جنگل میں رک گیا تھا۔ جنگل زیادہ گھنا نہیں تھا اور نہ ہی اس جنگل میں درندے یا زہریلے سانپ تھے، اس لیے عمرو نے گھوڑے کو ایک درخت سے باندھا اور خود اس سے تھوڑے فاصلے پر نرم نرم گھاس پر آ بیٹھا۔ اس نے چھاگل سے پانی پیا اور پیر پسار کر وہیں لیٹ گیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی جس نے عمرو کو چند ہی لمحوں میں تھپکیاں دے کر نیند کی آغوش میں پہنچا دیا تھا، اور اب جب وہ صبح جاگا تو اسے وہاں اپنا گھوڑا کہیں دکھائی نہیں دیا۔ عمرو اٹھ کر اس درخت کی طرف بڑھا جس کے ساتھ اس نے گھوڑا باندھا تھا کہ اچانک وہاں موجود دوسرے درختوں کے پیچھے سے دو خوفناک انسان نکل کر اس کے سامنے آ گئے۔ ان میں سے ایک شخص بے حد لمبا تڑنگا اور طاقتور جسم کا مالک تھا۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں اور اس کے سیاہ ناخن بے حد بڑھے ہوئے تھے۔ اس نے سبز رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور اس کے سر پر ایک سرخ رنگ کی ٹوپی تھی جس پر سینگ بنے ہوئے تھے۔ اس کے بال بے حد بڑے تھے اور اس کے اوپر کے دو دانت بھی بے حد لمبے اور نوکیلے دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی کلہاڑی تھی جبکہ دوسرا اس کے بالکل برعکس سر سے گنجا، دبلا پتلا اور عجیب سا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے ماتھے کے بائیں طرف بالوں کی ایک لٹ جھول رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی۔ وہ دونوں درختوں کے عقب سے نکل کر عمرو کی طرف بڑھنے لگے۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ عمرو نے ان دونوں کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہ جانے کیوں اسے ان دونوں سے بے پناہ خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ تمہاری موت ہیں ہم اور تمہیں ہلاک کرنے آئے ہیں، گنجے سر اور پیلے لباس والے نے عمرو کے قریب آ کر بھیانک لہجے میں کہا، جبکہ سبز لباس والا پیچھے ہی رک گیا تھا۔ میری موت؟ ارے دو موتیں ایک ساتھ؟ کیوں مذاق کر رہے ہو؟ عمرو نے مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا۔ عمرو عیار؟ تم عمرو عیار ہی ہو نا؟ پیلے لباس والے نے عمرو کو تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں، عمرو نے اسی طرح بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ گلاشم؟ پیلے لباس والے نے سر گھمائے بغیر پیچھے کھڑے سبز لباس والے سے کہا۔ حکم آقا، سبز لباس والے نے آگے بڑھ کر مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ یہی ہے عمرو عیار، پکڑ لو اس کو، اس کے پاس چراغ موتی ہے، ہمیں اس سے ہر صورت میں چراغ موتی حاصل کرنا ہے۔ پیلے لباس والے نے کہا تو اس کے منہ سے چراغ موتی کا نام سن کر عمرو عیار بے اختیار چونک پڑا۔ چراغ موتی وہ موتی تھا جو عمرو عیار کو ایک پری نے تحفے میں دیا تھا۔ اس موتی کو اگر عمرو عیار کسی اندھیری جگہ لے جاتا تو اس موتی سے پھوٹنے والی کرنوں سے وہاں سے تاریکی دور ہو جاتی تھی اور ہر طرف روشنی پھیل جاتی تھی، اور وہ گنجے سر والا انسان اسی چراغ موتی کا کہہ رہا تھا۔ سبز لباس والا بڑے بڑے قدم اٹھاتا ہوا عمرو کی طرف بڑھا تو عمرو کو اچانک نہ جانے کیا سوجی کہ وہ یک لخت پلٹا، اور اس سے پہلے کہ سبز لباس اور پیلے لباس والے کچھ سمجھتے، عمرو نے اچانک وہاں سے دوڑ لگا دی۔ ارے وہ بھاگ رہا ہے، پکڑو پکڑو اسے، جانے نہ پائے، پیلے لباس والے نے چیختے ہوئے کہا تو سبز لباس والے جن نما انسان نے عمرو کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ اس کے پیچھے پیلے لباس والا گنجا بھی دوڑنے لگا۔ عمرو نہایت برق رفتاری سے دوڑ رہا تھا مگر ان کی رفتار بھی بے حد تیز تھی۔ عمرو کو صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ فوراً اس کو آ لیں گے، اس لیے اس نے اپنی رفتار اور بڑھا دی۔ رک جاؤ گلاشم، اسے میں پکڑتا ہوں، پیلے لباس والے نے کہا تو سبز لباس والا گلاشم اس کا حکم سن کر فوراً رک گیا۔ پیلے لباس والے نے اپنی تلوار کا رخ عمرو عیار کی جانب کر کے اسے ہلکا سا جھٹکا دیا تو اچانک عمرو عیار کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ اچھل کر منہ کے بر گھاس کے ایک ڈھیر پر جا گرا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا پیلے لباس والے نے پھر تلوار جھٹکی
تو اچانک عمرو کے ہاتھ پیچھے ہوئے اور ان پر رسی بندھتی چلی گئی۔ اسی طرح اچانک اس کے پیروں پر بھی رسی نمودار ہو کر لپٹ گئی تھی۔ یہ دیکھ کر عمرو بوکھلا گیا۔ گلاشم اور پیلے لباس والے آگے بڑھے اور عمرو کے قریب آ گئے۔ میں باگو جادوگر ہوں، تم مجھ سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے عمرو عیار، پیلے لباس والے نے کہا۔ اس نے سبز لباس والے گلاشم کو اشارہ کیا تو وہ آگے بڑھا اور عمرو کے قریب ایک گھٹنے پر بیٹھ گیا۔ عمرو عیار، تمہارے پاس جو موتی ہے وہ میرے آقا کو دے دو، ورنہ میں تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ گلاشم نے عمرو عیار سے خوفناک لہجے میں مخاطب ہو کر کہا۔ میرے پاس کوئی موتی نہیں ہے، عمرو نے کہا۔ باگو جادوگر ان سے کافی فاصلے پر تلوار لیے کھڑا تھا۔ اس سے ایک بار پھر پوچھو گلاشم، اگر یہ انکار کرے تو اس کی دونوں ٹانگیں کاٹ دینا، پھر اس کے دونوں ہاتھ اور پھر اس کی گردن، اس طرح اپنی کلہاڑی سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ باگو جادوگر نے کہا تو گلاشم نے کلہاڑی بلند کر لی۔ کیوں عمرو عیار، چراغ موتی دے رہے ہو یا نہیں؟ گلاشم نے کلہاڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ عمرو نے آنکھیں بند کر رکھی تھیں، اس نے بھی باگو جادوگر کے الفاظ سن لیے تھے۔ ٹھیک ہے، میں چراغ موتی دینے کے لیے تیار ہوں، لے لو چراغ موتی، عمرو نے فوراً کہا تو باگو جادوگر کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ تیز تیز چلتا ہوا ان کے قریب آ گیا۔ اٹھو، ایک طرف ہٹ جاؤ، میں اس سے بات کرتا ہوں، باگو جادوگر نے کہا تو گلاشم اٹھ کر ایک طرف ہٹ گیا۔ لاؤ عمرو عیار، چراغ موتی دے دو، باگو جادوگر نے کہا۔ وہ میرے تھیلے میں ہے، میرے ہاتھ پاؤں کھولو، پھر میں تمہیں نکال کر دوں گا، عمرو نے کہا۔ باگو جادوگر نے سر ہلا کر عمرو پر منتر پڑھ کر پھونکا تو عمرو کے ہاتھوں اور پیروں سے رسیاں غائب ہو گئیں اور عمرو ہاتھ پیر مسلتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ تو تم باگو جادوگر ہو؟ عمرو نے کہا۔ ہاں، میں باگو جادوگر ہوں، یہ میرا غلام جن ہے جسے میں نے جادو سے آدھا انسان بنا رکھا ہے۔ باگو جادوگر نے اسبات میں سر ہلا کر کہا۔ تمہیں چراغ موتی کا کیسے معلوم ہوا کہ وہ میرے پاس ہے اور تم اسے کیوں حاصل کرنا چاہتے ہو؟ عمرو نے پوچھا۔ مجھے اس چراغ موتی کا جادوئی آئینے سے معلوم ہوا تھا کہ وہ تمہارے پاس ہے اور تم یہاں ہو، اس لیے ہم فوراً یہاں آ گئے۔ گلاشم کو بھوک لگی تھی، اس نے تمہارے گھوڑے کو کھا لیا۔ وہ تمہیں بھی کھانا چاہتا تھا مگر میں نے اسے روک دیا کیونکہ تمہارے پاس چراغ موتی ہے جو میں تم سے ہر صورت حاصل کرنا چاہتا ہوں، باگو جادوگر نے کہا۔ لیکن تم اس موتی کا کرو گے کیا؟ عمرو نے منہ بنا کر کہا۔ مجھے میرے سردار جادوگر نے بتایا ہے، اگر کہیں سے مجھے چراغ موتی مل جائے اور اس پر ایک جادوئی عمل کروں تو میں جنوں کے ایک بہت بڑے قبیلے کا سردار بن سکتا ہوں اور طاقتور جنوں کے قبیلے کا سردار بن کر میں ان جنوں کی مدد سے پوری دنیا پر حکومت کر سکتا ہوں، باگو جادوگر نے کہا۔ اچھا، تو یہ ہیں تمہارے ارادے؟ تم چونکہ جنوں کے سردار اور پھر اس کے بعد پوری دنیا پر حکومت کرو گے، اس کی میں تمہیں پیشگی مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور مبارک کے طور پر میں تمہارا اور تمہارے ساتھی کا منہ میٹھا ضرور کراؤں گا۔ یہ برفی کے 2 ٹکڑے ہیں، ایک تم کھاؤ، ایک اپنے ساتھی کو کھلاؤ، پھر میں تمہیں چراغ موتی دے دوں گا، عمرو نے کہا اور زنبیل سے برفی کے 2 ٹکڑے نکال کر اس کی طرف بڑھا دیے۔ ضرور، کیوں نہیں، باگو جادوگر نے خوش ہو کر کہا اور اس نے عمرو سے برفی کے ٹکڑے لے لیے۔ اس نے ایک ٹکڑا گلاشم کو دیا اور ایک ٹکڑا اپنے منہ میں ڈال لیا۔ گلاشم جن نے بھی برفی منہ میں ڈال لی تھی۔ لاؤ، اب مجھے چراغ موتی دے دو، باگو جادوگر نے کہا۔ اسی لمحے اچانک اس کا سر چکرایا اور وہ لہراتا ہوا یک لخت زمین پر گر پڑا۔ گلاشم نے اپنے آقا باگو جادوگر کو گرتے دیکھا تو بری طرح سے چونک پڑا، مگر دوسرے لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے بھی اندھیرا آ گیا، وہ بھی یک لخت گرا اور پھر وہ دونوں بے ہوش ہو گئے۔ ہا، تم عیار زماں موت جادوگراں مجھے زیر کرنے چلے تھے؟ میں نے عیاری سے انہیں بے ہوشی کی دوا ملی مٹھائی کھلا دی ہے، اب یہ کبھی ہوش میں نہیں آئیں گے، عمرو نے فخریہ لہجے میں کہا اور زنبیل سے تلوار حیدری نکال کر باری باری ان دونوں کو ہلاک کر دیا جو عمرو عیار کو ہلاک کر کے اس سے اس کا قیمتی موتی حاصل کرنے آئے تھے۔ وہ دونوں شاید اناڑی تھے، یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا پالا کس سے پڑا تھا۔ عمرو عیار،
جو عیاروں کا عیار تھا، بھلا آسانی سے ان کے قابو میں کیسے آ سکتا تھا؟ ختم شد